السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری آج کتاب الایمان میں حدیث نمبر 12 ہم پڑھیں گے، اور اس کا یعنی باب کا نام ہے، جیسے آپ کو پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ باب یعنی چیپٹرز یا ٹاپکس کے حوالے سے امام بخاری نے احادیث کا ذخیرہ کیا ہے، اور اس میں ان ٹاپک کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا۔ بعض اوقات کوئی ایسا ٹاپک بھی آتا ہے جس میں ان کو اپنے معیار کی کوئی حدیث نہیں ملی، تو انہوں نے پھر وہاں پر سم ٹائمز حدیث کو بیان نہیں کیا، اور کچھ ایسی احادیث کا ذخیرہ بھی ملا جس کا باب نہیں ہے، یعنی وہ کسی ٹاپک کے اندر انٹر نہیں ہوتی ہیں، تو میں بھی اس کا سلسلہ پچھلے چیپٹر سے یا باب سے جڑا ہوتا ہے، یہ بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ آج حدیث نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا جو یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان میں آپ کو میں نے درخت کی مثال دی تھی کہ جب بھی ہم اس کے بارے میں مختلف حدیث پڑھیں تو وہ مثال یاد رکھیں کہ ایمان دراصل بنیاد ہے، یہ ایک بیج ہے جو کہ دل میں بویا جاتا ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے بیج کو مٹی میں بویا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان ایک بیج ہے جس کو ہم اپنے دل میں بوتے ہیں، اور اس کے بعد پانی سے اس کی یعنی وحی الہی سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اور صالح اعمال اگر انسان کرتا ہے تو اس بیج سے جو نور ایمان ہے اس پر مختلف طرح کے پھل، درخت، پھول، پودے اگتے ہیں، اور ایک شجرہ طیبہ بن جاتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے شجرہ طیبہ بن جاتا ہے، جس کی جڑیں تو یعنی مومن کے دل میں ہیں اور اس کی شاخیں پھر آسمان کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب ایمان لے آئے تو مختلف اعمال کر کے اس درخت کو تناور بناتے چلے جائیں۔ تو ایمان بنیاد ہے، اور باہر جو چیز نظر آتی ہے نا، یعنی ہمارے جوارح سے، یعنی جو ہمارے اعضاء ہیں جو اعمال کرتے ہیں، وہ بنیاد دراصل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف طرح کے کام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دراصل ایمان میں ہی شامل ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لا کر یا اسلام میں داخل ہو کر انسان کیا نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی کہتا نا کہ اچھا ایمان بڑھاؤ، اور تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے بڑھائیں۔ وہ ایسے ہی بڑھے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تلاوت قرآن بہت زیادہ کر دیں، وحی الہی یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایسے لوگوں سے جڑ جائیں جو اس راہ پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صحبت اپنانے کی کوشش کریں، اور جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج یہاں پر باب شروع ہو رہا ہے، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کی خصلت ہے، یعنی کھانا کھلانا بھوکے ناداروں کو یا ویسے بھی کھانا کھلانا یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث نمبر ہے 12 جو آپ کے سامنے کتاب ہے، اور اگر آپ کتاب ہے تو اس کے اندر اس کا نمبر 11 ہے۔ حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا لیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر سے ایک مرد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو الاسلامی خیرن، کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اس کو سلام کرے یعنی ہر ایک کو جس کو تو جانتا ہے یا جس کو نہیں جانتا، عرفت یعنی جس سے تیرا تعارف ہے، جس کو تو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آج ہمیں 2 عمل کی باتیں مل رہی ہیں کہ کھانا کھلانا بھی اسلام میں سے ہے۔ ہم خواتین یہی کام کر رہی ہوتی ہیں سارا دن، دیکھیں یوزلی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو ہم اس بات پہ بڑا وہ مطمئن ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ان ٹائم کام کیا اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کر لیا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد اس طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن ہی جیسے کھانے پکانے اور کھلانے میں گزر جاتا ہے، تو اس وقت سم ٹائم ہمیں بڑی کوفت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ کھانا کھلانا بھی دراصل اسلام میں ہی شامل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ کب ایمان کا حصہ ہوگا؟ جب آپ اس کی بنیاد کو سوچتے ہوئے اس پر کام کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی نیت آپ کی خالص ہو اللہ رب العالمین کے لیے کہ یا اللہ میں یہ تیری راہ میں کھلا رہی ہوں۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے نا، مشرکین مکہ بھی کھلاتے تھے،
اور بہت زیادہ کھلاتے تھے پلاتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے ہاں تو رواج تھا حاجیوں کو کھانا کھلاتے اور پلاتے. تو لیکن اصل میں بنیاد کیا ہے کہ کس نیت سے کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر وہی بات آ گئی کہ وہ جو ایمان کا بیج دل میں بویا ہوا ہے نا، اس کی آبیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اسی طرح وہ عمل سنت کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو کیونکہ ادروائز تو آپ دیکھیں کہ صرف ہم ہی مسلمان عورتیں تو کھانا نہیں کھلا رہی ہوتی، مسلمان مرد ہی تو نہیں کھانا کھلاتے، دنیا میں ہر کوئی کھانا کھلا رہا ہے، پکا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مومن کو اس بات کا بھی ثواب ملتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا ہے ہر ایک کو، جس کو وہ جانتا ہے جس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کسی کو سلام کرنا بھی ہمارے لیے کتنا بوجھ بن گیا ہے نا. یوزلی ہم لوگ ان لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم جان پہچان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے، حالانکہ سلام کرنا کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اور اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ نے سنت پوری کر دی، اور اگر آپ نے کسی کو کیا تو اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دے. اور آپ نے صرف السلام علیکم کہا اور آپ کو 10 اجر مل گئے، یعنی 10 ریوارڈز، مطلب یعنی کہ جو آپ کی مطلوبہ چیزیں ہیں نا وہ آپ کے لیے جنت میں رکھ دی گئیں، ذخیرہ کر دیا گیا آپ کے لیے. تو یعنی یہ جو ایمان کا بیج اپنے دل میں بویا ہوا ہے نا، تو اس کی آبیاری ایسے ہی ہوگی جب ہم اللہ کے لیے کریں گے اور ساتھ میں آخرت کے دن کی امید رکھیں گے، ٹھیک ہے. ادروائز تو آپ دیکھیں نان مسلمز بھی ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے، جبکہ مومن کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس مسلمان کو سلام کروں گا تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی کریں ہم کہ علی من عرفتہ ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کریں. اور ہو سکتا ہے شروع میں کوئی آپ کو پلٹ کے دیکھے، مڑ کے دیکھے کہ یہ مجھے کیوں سلام کر رہی ہے، تو کوئی نہیں لیکن بعد میں ابھی تو الحمدللہ اتنے برے حالات نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی چونک بھی جاتا ہے تو لیکن وہ جواب دے دیتا ہے آپ کو، چاہے وہ آپ کو نہ بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو بھی عمل کر کے عام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے تیسری حدیث نمبر 13 ہے، اور اس میں باب ہے من الایمانی ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان میں داخل ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے احسان کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی، جس میں نے جب بات کی تھی نا ایمان، اسلام اور احسان پر، تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان یہ ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب دوسرا احسان کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ نے احسان والے کرنے ہیں نا، تو اس میں اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ آپ ان کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے. میں اپنے آپ سے لڑائی جھگڑا کیا جانا پسند نہیں کرتی، میں اپنے آپ کو غلام بنایا جانا پسند نہیں کرتی، میں اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتی، میں اپنے مال، عزت، جان، آبرو، کسی بھی چیز میں دوسرے کا تصرف پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں دوسرے بھی نہیں پسند کرتے، تو آپ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں تو ہماری زبانیں کیسے کنٹرول میں آ جائیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ہماری زبانوں سے وہ کیوں نکلے جو دوسرے پسند نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے ہاتھ کیوں اٹھیں کسی بھی ایسے دوسرے کو تکلیف دینے میں جو دوسرے پسند نہیں کرتے یا ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ خصلت دراصل بنیاد ہے تمام اخلاق کی. آدمی کو چاہیے کہ یعنی وہ تمام دوسرے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو. تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی انسان چین میں رہے. اس سلسلے کی حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلمی قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہاں سے حدیث کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں کہ رسول انس رضی اللہ عنہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد حدیث نمبر 14 ہے حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زنادی عن الاعرجی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ سے نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فرمایا فوالذی، تو قسم اس ذات کی نفسی بیدی ہی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر ہمیں یہ بھی دراصل ایک باب ہی باندھا ہے امام بخاری نے، اور باب کیا ہے کہ حب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے. سبحان اللہ. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یعنی میری ذات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، یعنی تم اس وقت تک ایماندار ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں اس کو یعنی کسی بھی شخص کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک کرائٹیریا دے دیا گیا ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک چاہتے ہیں، کیا ان کو ہم اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یا اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک اخلاص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم اپنے دین کو خالص کر لیں، اور ایک ہے کہ ہمارا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ حاصل کریں اور ان سے محبت کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی دراصل ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یعنی رسول کو صرف زبانی کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کافی نہیں ہوگا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے من احب سنتی فقد احبنی، کہ محبت کا کرائٹیریا کیا دے دیا گیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں تمہیں دوں وہ لے لو اور جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں ادا کرتے تھے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کر کے جو ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ بڑے آرام سے نا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. جب ان کو حدیث یا کوئی بات ایسی بتائی جائے حدیث کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں یہ تو لکھا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول نے یہ فرما دیا ہے کہ جس بات کا میں تمہیں حکم دوں وہ لے لو اور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ. اور یہاں پر آ رہا ہے کہ کوئی شخص لا یؤمن احدکم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قسم کھا کر فرما رہے ہیں فوالذی نفسی بیدہ. تو یہاں پر ہم سب اپنے اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے. جب اللہ کے رسول کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو کیا میں اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیتی ہوں، اور یہ میں چھوڑ دیتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے کیا کہہ رہا ہے یا میرا باپ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یعنی سب سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ٹھیک ہے، اور آپ جیسے اب ہم خواتین ہیں سب، تو ہمارا حال کیا ہے کہ یوزلی ہم اپنے مردوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. ایون یہ کہ اگر دین کا کوئی حکم ہم نے فالو کرنا تو اس میں بھی ہم مردوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی یہ دراصل ہمیں لٹمس ٹیسٹ دے دیا گیا کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے. اگر محبت ہوگی نا تو پھر ان کی سنت سے بھی محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ اچھا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو مجھے اب اس کو پورا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. یعنی دونوں چیزیں ہمارے لیے کرائیٹیریا دے دی گئی کہ ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تاریخ میں بھی اس کا اظہار کر کے دکھایا. جیسے جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی انسان غلبہ حاصل کرتا ہے، اتنا ہی انسان ترقی کی راہوں پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بدر کے میدان میں جتنا ایمان تھا اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم طاقت والوں کو بھی اور کم نفری والوں کو بھی فتح عطا فرمائی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کے حکم کو ظاہر کر کیا احد کے میدان میں، کہ احد میں جب اس رسالے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور مال کی محبت میں وہ پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے تو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر ان کو باقاعدہ یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے وہاں پر استغفار کی صحابہ نے تو ان کا معافی قبول کر لی گئی. لیکن ہمیں دکھا دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حدیث نمبر 15 ہے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حدثنا. یہاں پر دراصل اس لیے آیا کہ یہ جو آدموں سے شروع ہو رہی ہے نا روایت وہ پھر سے پیچھے آپ جائیں گے. یعنی آدم کی جو لڑی ہے وہ یعقوب ابن ابراہیم سے جوڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک روایت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی اور اس کے بعد آ رہا ہے اور پھر اگلی روایت بتا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے کہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اسی حدیث کا تھوڑا سا اور بھی الفاظ ہیں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. تو یہاں پر والناسی اجمعین کہہ کے سارے لوگوں کو شامل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے لوگوں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو، اسی طرح لوگوں سے اپنے والدین سے اپنے بچوں سے نہ ڈرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، یہ دراصل ایمان کا معیار بتا دیا گیا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں الفاظ وہی آ رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اور محبت کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ محبت ہی ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ جس کو عرف عام میں ہم یوزلی ہم جانتے ہیں کہ جیسے نوجوان نسل کو محبت ہو جاتی ہے، لڑکے لڑکی کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، تو کس طرح وہ اپنے والدین کی عزت کو بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اور بھی اس طرح کی محبتیں آپ آج کل دیکھتے ہی ہیں. بعض اوقات اچھا اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی ایسی ناجائز محبت ہو. جو جائز محبتیں ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں یا میاں بیوی کے آپس میں محبت ہو، لیکن اس محبت میں بھی معیار دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی حد سے بڑی بھی محبت نہ ہو کہ آپ ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہی بھول جائیں. ٹھیک ہے، تو محبت کو سمجھنا کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کی ہم بات مانتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. اور پھر یہ کہ اس کی وہ ہمارے پاس نہ بھی ہونا تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں. مثلاً آپ نے بہت سی خواتین کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا، حالانکہ خامند اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتے تو وہ جب شاپنگ پہ جاتی ہیں یا کوئی کھانا پکانے لگتی ہیں یا کچھ بھی کرنے لگتی ہیں تو وہ کہتی نہیں چونکہ میرے خامند یہ پسند نہیں کرتے، نہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہی وہ عمل کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی محبت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے.
تو بالکل اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم اپنی محبت کو چیک کیا کریں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. جب میرے نبی نے فرما دیا تو بس یہ آخری بات ہے، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ ایمان عطا فرما دے، آمین. اور اب اس میں آپ دیکھتے جائیں نا کہ ایمان چونکہ بیج ہے نا، تو اس کے بعد آپ اعمال کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میرے اندر تو اس حد تک محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو وہی بات آ گئی کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں نا. وہ بات یاد رکھیں جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بڑھانے کی ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور حل وہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے اعمال سنت سے بہت قریب ہیں. ان کی زندگیوں میں دیکھیں کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگیوں میں بھی سبھی رشتے موجود ہیں، دوست احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لیکن وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، اور آزمائشیں ان کی زندگیوں میں بھی ہوں گی. تو جب ہم ایسے لوگوں کو، ان لوگوں سے جڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے اعمال کو کرنے میں انشاءاللہ. اس کے بعد حدیث نمبر 16 ہے، حدثنا محمد ابن مسنہ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ایمان کی حلاوت، حلاوت آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مٹھاس اس کا ترجمہ آ رہا ہے نا. جب آپ کسی چیز میں چینی یا مٹھاس گھول دیتے ہیں، شہد گھل جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو پورے جسم میں محسوس کرتے ہیں. جب آپ وہ چیز پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو ہاں، یعنی بغیر مزے والا کھانا یا بغیر چینی والی کوئی سویٹ ڈش آپ کھائیں تو آپ اس کو سویٹ تو نہیں کہیں گے نا، اور وہ زبان پہ رکھتے ہی پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگر اس میں شیرینی ہے تو وہ کیسے منہ میں گھل جاتا ہے نا لقمہ. تو اب اس کو ہم نے ایسے محسوس کرنا ہے کہ کیا ایمان اندر گھل گیا ہے ہمارے، یعنی آ گیا ہے. اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 3 خصوصیات اگر آپ میں ہیں تو آپ اس کی مٹھاس کو پا لیں گے. اور وہ کیا ہے، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ پہلی تو وہی والی بات ہے نا، کیونکہ ہم ٹاپک جو پڑھ رہے ہیں نا وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ حب رسول اور اسی طرح سے اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں. ٹھیک ہے، اب ایمان کی مٹھاس میں بھی پہلی بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. شدید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم کے آگے ان کو کسی عزیز رشتہ دار کی کوئی فکر نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ محبتیں باقیوں کی ختم ہو جائیں گی، باقیوں کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح رسول کی محبت کہ جو اللہ کے رسول جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہ دونوں چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. اچھا، اگلا جو پوائنٹ ہے نا وہ ذرا سمجھ نہیں آتی کہ کسی انسان سے اللہ کے لیے کیسے محبت کی جا سکتی ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی انسان سے ہم ایسے محبت کریں جو اللہ کے لیے ہو. اور یہ تب ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی محبت آپ کو اللہ کی یاد کرائے، ٹھیک ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس کی کمپنی میں آپ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق رکھ کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور زیادہ گامزن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
جس کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو آپ کو دین پر استقامت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ کو یاد کیا کرنے، آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، آپ کو وہ فرض نمازیں بھی بھول جاتی ہیں، تو سمجھ جائیں کہ پھر آپ اس شخص سے اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دو شخص جو کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کی طلب کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپس میں صرف اللہ کے لیے، یعنی ان کو اپنا کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتا کہ میں کسی سے کوئی کاروبار بزنس کروں یا میں آج اس کے گھر دعوت پہ جا رہی ہوں مزے مزے کا کھانا کھاؤں گی، ایسا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرتے ہیں. تو ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں اس دن. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یعنی ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت وہاں پر نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ المرء مع من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص جس سے آپ نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی وہاں پر وہ دوستیاں بھی قائم رہیں گی. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت رکھنا، باقی ساری محبتیں ان کے نیچے ہوں. اور دوسرا نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آپ کو کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے تو آپ وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں سے نہیں ڈریں گے، لوگوں سے کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں نا اس میں ہم چیک کریں کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے میری زندگی میں جس سے میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت ہے. اور ہماری ساری محبتیں نا، مومن کی ساری محبتیں ہونی ہی دراصل اللہ ہی کے لیے چاہیے. اگر آپ اپنے خاوند سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی کے انڈر لے آئیں کہ یا اللہ میں اس شخص سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اس کی یعنی زوجیت میں دیا ہے اور میں اس کی رضا کے ذریعے اصل میں تو آپ کی رضا پانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی خاوند کی رضا ترجیح نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا پانا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جب بھی قرآن میں جہنم کی آیات پڑھتے ہیں تو دل ہمارے کانپ جاتے ہیں جب ہم ان کے کھانوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے پینے کے بارے میں. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں وہاں پر خلود فی النار ہے ان کے لیے، اور یعنی کافروں کے لیے. اور پھر ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے نچلا گھڑا ہے. تو ہم کبھی بھی جانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس میں اور ہم ڈر جاتے ہیں مزید. تو یہ بھی دراصل ایمان کی حلاوت ہی ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی حلاوت یا مٹھاس ہے نا، یہ اس کے بیان میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان ہمارے دلوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ میں اگر اس دین کو تھامے رہوں گی تو ہی کامیابی ہے. اگر اللہ نہ کرے میں کفر میں واپس پلٹوں تو وہ تو ایسے ہے جیسے آگ میں جا گرے انسان. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جب ہم کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں اور خود پر اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کو ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، سبحان اللہ، تو پھر دل میں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دراصل ایمان کی حلاوت ہی ہے، ایمان کی مٹھاس ہی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی روشنی دی اور پھر ہمیں اس پر یعنی چلنا بھی سکھا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم رکھیں. اور پھر ہمارے منہ سے وہ دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ یا اللہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، صرف قلوبنا علی طاعتک، آمین یا رب العالمین. اور ایک وہ جو قرآن میں آتی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت دے کر اس راہ سے نہ پھیرے، آمین یا رب العالمین. آمین. کیونکہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم پر اتاری ہیں
اور اس میں سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے، تو پھر دل اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر دل سے یہ دعا نکلتی کہ اللہ اس پر استقامت دے دے، اس دین پر استقامت دے دے، اور اسی پر ہمیں موت آئے، اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیر کو باقی رکھیں، آمین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی مسلمان تنگی مصیبتوں کا شکار ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو دل تڑپتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ آخرت میں بلند درجات پا لیں گے۔ لیکن بعض اوقات ان لوگوں پہ بڑا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں بھی ظلم سہتے سہتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، تو اس وقت انسان اور بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دنیاوی خیر و عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہمیں، اور سب سے بڑھ کر آخرت کے لیے جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔